الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج جس باب کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب حث السلطان والقاضی وغیرہما من ولاة الامور علی اتخاذ وزیر صالح وتحذیرہم من قرناء السوء والقبول منہم. سلطان اور قاضی اور اس طرح کے دوسرے لوگ کہ جو لوگوں کے معاملات پر نگران ہوں، ان کو اس بات پر ابھارنا کہ وہ صالح وزیر کا انتخاب کریں اور ان کو خبردار کرنا اس بات سے کہ جو برے لوگ ہیں، جو برے قرین ہیں، ان سے وہ خبردار رہیں اور ان سے قبول نہ کریں. قبول نہ کریں کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ بھی قبول نہ کریں، ان کی طرف سے کوئی تحفہ یا کوئی مالی اعانت ہو تو اس کو بھی قبول نہ کریں. یہ بات بہت اہم ہے کہ جو بھی مملکت کے معاملات ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ون مین شو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے مطلق العنانی کا کہ بھئی جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مطلق العنان ہوتے تھے، جو منارکس ہوتے تھے، اور ایک آدمی گویا سارے معاملات اس کے سپرد ہوتے تھے. یہ ایک ایسی فکشن ہے لوگوں کے ذہن کی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ سے جو آرڈر چلتا رہا ہے وہ جس کو ہم آج کہتے ہیں نا اولیگارکی ہی چلتی ہے دنیا میں، کہ چند لوگ یا چند افراد کہہ لیں یا ایک بہت چھوٹی سی اقلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے، اور بس عنوانات بدلتے گئے ہیں کہ جی پہلے ملوکیت تھی اور اب جو ہے وہ جمہوریت آ گئی ہے، پہلے ایج آف امپائر ہوتا تھا اب ایج آف ریپبلک آ گئی ہے. لیکن صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. ابھی بھی جو معاملات ہوتے ہیں، جو زمام کار ہوتی ہے، وہ چند لوگوں ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جو حکمران ہے یا جو قاضی ہے یا کہیں گورنر ہے، کوئی عامل ہے، وہ کس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے. جو لفظ ہے وزیر کا لفظ استعمال کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں. وزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزیر وزر سے ہے، اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی وہ شخص جو آپ کا بوجھ بانٹتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی اس کو بھی یاد کر لیجئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یعنی جہاں انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو بھی وا کر دے تاکہ میں جو بات کہوں تو لوگ میری بات سن لیں، سمجھ لیں. اور پھر کہا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل، میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص مقرر کر دیجئے جو میرا وزیر بن جائے، جو میرا بوجھ بانٹنے والا بن جائے. اور آپ قرآن مجید میں مطالعہ کریں کہ جو آپ سمجھ لیں مطلق العنانی کی جو بہت مثال قرآن مجید نے پیش کی ہے وہ فرعون کی ہے. اور فرعون کے اندر اپنی کبریائی کا اتنا خیال تھا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں. لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایک دربار ہے، اس کے ہاں بھی ملا ہیں، اس کے ہاں بھی سردار موجود ہیں، اور وہ بھی دیکھتا ہے بار بار کہ لوگ کیسے محسوس کر رہے ہیں. جیسے اس کو احساس ہوتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو وہ کوئی پینترا بدلتا تھا
وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ ملکہ سبا کا تذکرہ کرتا ہے، بلقیس جس کو ملکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مکتوب اس تک پہنچا تو اس نے کہا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو جب یہ خط پہنچا ہے ملکہ کے پاس تو اس نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہ اے میرے دربار کے مصاحبین، اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں، افتونی فی امری، یہ جو ایک بہت اہم معاملہ ہے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، اور ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں کوئی کبھی بھی بڑا معاملہ طے نہیں کرتی، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ موجود نہ ہو، جب تک کہ تم لوگ حاضر باش نہ ہو اور تمہیں میں مشورے میں شریک نہ کروں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وحی جلی کے ذریعے بھی، وحی خفی کے ذریعے بھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں ان کو اس معاملے میں، یہ جو آپ کا معاملہ ہے حکومت کا اور معاملات چلانے کا، اس میں ان کو شریک کریں، ان سے مشورہ لیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑا آدمی ہو، چاہے کوئی بڑا حاکم ہو، بڑا قاضی ہو، بڑا عامل ہو، اس کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو اس کے مصاحبین ہیں، جو اس کو مشورہ دینے والے ہیں، وہ نیک ہوں، وہ صالح ہوں، اور ایسے شخص کو متنبہ کیا جائے بار بار کہ دیکھو جو ارد گرد تمہارے لوگ ہیں ان کے بارے میں دیکھو کہ لوگ تمہارے ساتھ کون ہیں۔ یعنی یہ بات کافی نہیں ہے کہ بھئی بس فلاں آدمی ہے، وہ آدمی فیئر ہے، وہ آدمی ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد جیسے لوگ بھی ہوں کچھ نہیں ہوتا، اصل میں تو لیڈر ہی ہوتا ہے، اور لیڈر ٹھیک ہو تو باقی لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی پوری ایک جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کے حوالے سے خاص طور پہ جو مملکت کے معاملات ہوتے ہیں وہ اجتماعی طور پر چلائے جاتے ہیں، وہ کوئی ون مین شو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کہا کہ خاص طور پہ ایسے لوگ، ایسے قرین، ایسے ساتھی، ایسے کیمپینین جو برے ہیں، ان سے ان کو خبردار کیا جائے، اور پھر ایسے لوگ اگر کوئی اپنی خدمات پیش کریں، کبھی کوئی مشورہ دیں یا کوئی اعانت کریں مالی، تو حکمران کو چاہیے کہ وہ ان کی اس بات کو قبول نہ کرے، اس سے متنبہ رہے۔ امام صاحب نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 جو ہے وہ یہاں نقل کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کے بڑے خلیل تھے، بڑے دوست تھے اور بڑے جناب جگری دوست تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو متقین ہوں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے تھے، یعنی بالکل ساتھ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لیڈر اور فالوورز تھے وہ بھی ہیں، اور بھی سارے لوگ ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے آس پاس بھی وہ لوگ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، مصاحبت اختیار نہ کرنا، صحبت اختیار نہ کرنا مگر ان لوگوں کی جو صاحب ایمان ہیں۔ ولا تأکل طعامک الا تقی، اور دیکھو تمہارا کھانا نہ کھائے مگر وہ شخص کے جو متقی ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھکاری آئے، کوئی سائل آئے، آپ سے روٹی مانگے، آپ سے کھانا مانگے، تو پہلے آپ اس کا ایک مذہبی ٹیسٹ لیں، اس کے تقویٰ کا کوئی امتحان لیں، اور اگر پتہ لگ جائے کہ متقی ہے تو اب اس کو کھانا دیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ ظاہری بات ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ جس ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے نا، ہم نوالا و ہم پیالہ،
یعنی کون لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، جو آپ کے دسترخوان میں شریک ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کھاتے پیتے ہیں، تو وہ لوگ کون ہونے چاہیے؟ تو کہا کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی شخص، وہ آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جو آدمی خود اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اس بات کا دھیان بھی کرتا ہے کہ میرے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو کہا کہ ان کی خلت تو وہاں برقرار رہے گی، ان کی دوستی تو وہاں پر بھی قائم رہے گی، باقی سارے یار دوست کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اعانت نہیں کرتے تھے نیکی اور تقوی میں، جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تو یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ وہ لوگ کی جو تعاون علی البر والتقوی کیا کرتے تھے، ان کی تو خلت، ان کی تو دوستی یاری، ان کے تو تعلقات وہاں پر بھی قائم رہیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو اسم اور عدوان پر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ان کے درمیان اس دن دشمنی پیدا کر دی جائے گی، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ الا کانت لہ بطانتان، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے کسی حاکم کو حکومت نہیں دی مگر یہ کہ اس کے دو طرح کے ہمراز ہوتے ہیں، دو طرح کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، مصاحب ہوتے ہیں۔ بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتحضہ علیہ، اب بطانہ کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اپنے سوا یعنی جو تمہاری ہم ملت لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ بطانہ کسی بھی چیز کی باطنی چیز کو کہتے ہیں، جیسے جو آپ سمجھ لیں کوئی تکیہ ہے تو جو اس کا استر ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی جو آدمی آپ سے بہت قریب ہو اور جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں، جس کو آپ اپنا بھیدی بنا سکیں۔ تو کہا کہ جو بھی حاکم ہوتا ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے، اس کے دو طرح کے ہمراز اور بھیدی ہوتے ہیں۔ ایک قبیل کیا ہوتی ہے؟ بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتحضہ علیہ، ایک تو اس طرح کے ہمراز ہوتے ہیں جو اس کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی پر ابھارتے ہیں، بھلائی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ایک اور طرح کے بھی ہمراز اور بھیدی ہوتے ہیں، بطانۃ تأمرہ بالشر وتحضہ علیہ، اور ایسے بھی ہمراز اور بھیدی ہوتے ہیں کہ جو اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی پر جو ہے وہ ابھارتے ہیں۔ والمعصوم من عصم اللہ، اور معصوم تو بس وہی ہے جس کی اللہ حفاظت کرے۔ یعنی جہاں تک پیغمبروں کا معاملہ ہے نا، تو پیغمبر کے ارد گرد بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں، دو نمبر قسم کے لوگ، اور وہ قریب ہوتے ہیں اور آ کر جو ہے اپنی وفاداریوں کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے چودھری لوگ ہوتے ہیں، اور پیغمبر بہرحال ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں چونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے انفلوئنشل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منافقین تھے جن کے سربر آوردہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا ڈیل ڈول، ان کی جسامت آپ کو خوش آتی ہے۔ اور وہ کہا کہ وَإِن تَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب کوئی یہ بات کرتے ہیں، کوئی مشورہ دیتے ہیں تو آپ بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ لیکن کہا کہ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگا دی گئیں۔ تو گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی ایسے لوگ آ گئے تھے، لیکن چونکہ پیغمبر تو مقام عصمت پر فائز تھے نا، اسی لیے فرمایا کہ والمعصوم من عصم اللہ۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا کہ جو بھی آدمی بڑا آدمی ہو، پیغمبروں کا معاملہ تو الگ ہے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عصمت کے مقام پہ فائز کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن کہا کہ اس کے علاوہ جو حکمران ہیں، عام لوگ ہیں جو غیر معصوم ہیں، ان کے لیے بچنا بہرحال بہت مشکل ہے، تو اس وجہ سے ان کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے رہیں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو خیر کی طرف ابھاریں، خیر کی تلقین کریں، خیر کا مشورہ دیں، ان کو انکرج
انکریج کیا جائے، ان کو بیک اپ کیا جائے، ان کو آگے لایا جائے، اور وہ لوگ کہ جو شریر ہیں، برائی کی مشورے دیتے ہیں، برائی پر ابھارتے ہیں، ان کو پیچھے کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مقدر ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے کوئی حاکم ایسا ہو کہ اس کے ارد گرد سارے ہی بھلے لوگ ہوں، سارے ہی اچھے لوگ ہوں۔ جہاں حکومت ہوتی ہے، جہاں اختیار ہوتا ہے، جہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں ریسورسز ہوتے ہیں، تو موقع پرست لوگ بھی آ جاتے ہیں اور آ کر پھر وہ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت اہم تلقین ہے جو یہاں کی گئی ہے، ہر حکمران کو کی گئی ہے، ہر بڑے آدمی کو کی گئی ہے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس کے ارد گرد کس قبیل کے لوگ ہیں۔ اور بعض اوقات جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے ساتھ لگانا بھی پڑتا ہے، اور بہرحال ان کو ابلائج بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ آدمی بس دیکھتا رہے کہ کہیں یہ ہمیں بھی کرپٹ نہ کر دیں، کہیں ان کی برائی ہم پر مؤثر نہ ہو جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق، اللہ تعالیٰ جب کسی امیر، کسی حاکم، کسی سلطان کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے لیے ایک سچا وزیر مقرر کر دیتے ہیں، یعنی اس کا بوجھ بانٹنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ سچا آدمی ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ان نسی ذکرہ، جب وہ حاکم، جب وہ سلطان بھول جائے، غفلت اس پہ طاری ہو جائے، وہ اس کو یاد کرا دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اگر آپ اپنے رب کو کبھی بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیجئے۔ تو گویا سب سے اچھا وزیر کون ہے، ساتھ رہنے والا کون ہے، بوجھ بانٹنے والا کون ہے، کہ جب انسان اس پر نسیان طاری ہو جائے، اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہو جائے، وہ اس کو اللہ کی یاد دہانی کروا دے۔ وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، اور اگر وہ امیر یا حکمران اس کو صحیح بات یاد رہے، صحیح جگہ پر وہ کھڑا رہے، خیر کی جگہ پر کھڑا رہے، تو وہ اس کی اعانت کرے، وہ اس کی مدد کرے۔ بھول جائے تو یاد کرا دے، اور اگر وہ خیر کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے تو اس خیر کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو انفورس کرنے میں اس کی مدد کرے۔ اور کہا کہ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے بارے میں کوئی اور ارادہ کرتے ہیں، یعنی پہلے کہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتے ہیں، تو اب یہاں یہ نہیں کہا تصریحاً کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر کے بارے میں شر کا ارادہ کریں، تو چونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، تو اس کے لیے ایک اور استعارہ استعمال کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امیر یا حاکم کے بارے میں کوئی اور ارادہ کریں، یعنی خیر کا ارادہ نہ کریں، جعل لہ وزیر سوء، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک برا وزیر، برا مشیر، برا بوجھ بانٹنے والا مقرر کر دیتے ہیں۔ ان نسی لم یذکرہ، جب وہ بھول جاتا ہے امیر، وہ حاکم، تو اس کو کبھی یاد نہیں کرواتا، بلکہ اس نسیان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ، اور جب اس کو یاد آ جائے اللہ کے احکامات اس کے پیش نظر ہوں، تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، اس سے بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان حکمرانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ساتھ سچے لوگوں کو رکھو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں سچوں کی علامت کیا ہے؟ سچوں کی علامت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد اس کو بھول جائے تو کوئی دوسرا اس کو یاد کرا دے، اور اگر اللہ اس کو یاد ہے، اللہ کے احکامات پر خود بھی عامل ہے، اس کو دوسروں پر بھی عمل کروانا چاہتا ہے، تو وہ اس کی اعانت کرے، وہ اس کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔